بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 110 اور آیت مبارکہ 111۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر پہلا لفظ دیکھیے گا وَأَقِیمُوا، اس میں قاف موٹا رکھیے گا اور آخر میں واو مدہ ہے، اسے لمبا کیجیے گا۔ وَأَقِیمُوا، آگے صَلَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اس میں صاد موٹا رکھیے گا، باقی سب اس میں باریک پڑے جائیں گے۔ اسے آپ صلاۃ نہیں پڑھنا بلکہ صلاۃ، صلاۃ۔ آگے دیکھیے گا وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہاں پر آخر میں تا ہے اور یہاں وقف کر دیں گے کیونکہ رموز اوقاف میں سے یہاں تا ہے، تو وقف جب گول تا پر کرتے ہیں تو اس کو ہا کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے جی؟ وَآتُوا الزَّكَاةَ، آگے وَمَا تُقَدِّمُوا، اسے تقدے نہیں کرنا، دال زیر دی ہوتا ہے، دال زیر دے نہیں ہے، قاف موٹا رکھیے گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا، آگے لِأَنفُسِكُم، نون ساکن کے بعد یہاں فا ہے تو آپ یہاں پر کیا کیجیے گا؟ اخفا کیجیے گا، لِأَنفُسِكُم، اور انفسکم کے آخر میں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد پھر میم آ گئی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں ادغام کریں گے جسے ادغام شفوی کہا جاتا ہے۔ لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اب من میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد خا، یہ حروف جو ہے حلقی میں شامل ہے، آپ یہاں اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ من خیر، من خیر تجدوہ، خیر، یہاں تنوین ہے اور خیرن کے نیچے تنوین ہے، دو زیر کو تنوین کہا جاتا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تا ہے جو کہ حروف اخفا میں شامل ہے۔ اب کیسے یہاں پہ ادا کریں گے؟ خیر تجدوہ، تجدوہ، اور آگے لفظ کون سا ہے جی؟ عند اللہ، یہاں نون ساکن کے بعد دال ہے جو کہ حروف اخفا میں شامل ہے، اب یہاں اخفا کیجیے گا۔ عند اللہ، لفظ اللہ کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے، آپ اسے موٹا پڑھیے گا، اور اس کے بعد یعنی لفظ اللہ کے بعد آپ کو رموز اوقاف میں سے طا نظر آ رہا ہے، آپ یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں۔ تو کیسے وقف کریں گے جی؟ عند اللہ، ایسے کر کے آخر میں ہا کو ساکن کر دیں گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، ان یہاں نون مشدد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا، آگے لفظ اللہ کو موٹا پڑے گا، بما اس کو لمبا کیجیے گا، اس کے ساتھ الف ہے، اور تعملون میں عین کا خیال رکھتے ہوئے بصیر لفظ آپ نے جب پڑھنا ہے تو آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ جی اس میں صاد آپ نے موٹا کرنا ہے اور آخر میں را کے اوپر دو پیش ہے، لیکن ہم وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی، جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے یائے ساکنہ ہو تو را باریک ہوتی ہے۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ بصیر، بصیر۔ آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب اس آیت مبارکہ کا پہلا لفظ وَقَالُوا، قاف کو اپنے موٹا پڑھنا ہے، اسے باریک نہ ہونے دیجیے گا، لو کو لمبا کرنا ہے کیونکہ واو مدہ ہے۔ وَقَالُوا، آگے لَن يَدْخُلَ، یہاں نون ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں ادغام ہوگا، کیسے پڑھیں گے؟ لَن ید، دال کو قلقلہ کرنا ہے، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، جنت، اس کے اندر نون کے اوپر شد ہے، یہاں آپ نے غنہ کر دینا ہے۔ آگے الا من کان، من کان نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں شامل ہے، آپ یہاں پہ کیا کریں گے جی؟ اخفا کریں گے،
من کان آگے ہودن او نصارا، ہودن میں تنوین ہے اور تنوین کے بعد آگے حمزہ ہے، اب یہاں پہ اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، ہودن او نصارا، صاد کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، را کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، دونوں کو برابر لمبا کیجیے گا، اور آگے رموز اوقاف میں سے طا ہے، اب یہاں پہ کیا کر دیں گے، وقف کر دیں گے، سانس کو توڑ دیں گے، نئے سانس کے ساتھ آگے پڑھیں گے، تلک امانیہم، مضبوطی کے ساتھ کیونکہ تشدید آ گئی اس میں، امانیہم، یہاں بھی آپ وقف کرنا چاہیں تو وقف کر سکتے ہیں، وقف مطلق طا یہاں موجود ہے۔ آگے قل ہاتو، قل میں قاف موٹا رکھیے گا، اسے باریک نہ ہونے دیجیے گا، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اب یہاں ان کو تم، یہاں نون ساکن کے بعد کاف ہے تو یہاں اخفا کرنا ہے آپ نے، اور لفظ آگے دیکھیے گا کنتم، یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں بھی اخفا کریں گے، صادقین، صاد کو موٹا رکھیے گا اور قاف کو بھی موٹا رکھیے گا، اسے صادقین نہیں پڑھنا بلکہ صادقین۔ اب ان دو آیات مبارکہ کو آپ پھر سن لیجیے گا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات بینات کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجیے گا۔ سب سے پہلے آیت نمبر 110، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دیتے رہو زکوٰۃ، وَمَا، اور جو، تُقَدِّمُوا، آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے، مِنْ خَيْرٍ، بھلائی، تَجِدُوهُ، تم اسے پالو گے، عِندَ اللَّهِ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، بما، جو کچھ، تعملون، تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر مسلمانوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو کچھ بھی تم خیر کا عمل کرو گے تو اسے اللہ کے ہاں تم اسے موجود پاؤ گے، اور اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت دیکھیے گا، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَن يَدْخُلَ، ہرگز داخل نہیں ہوگا، الجنت، جنت، الا، سوائے، من کان، جو ہو، ہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی، نصرانی، تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزویں، قل، کہہ دیں، ہاتو، تم لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیے گا، جو یہودی لوگ تھے اور عیسائی لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے، لن يدخل الجنت، جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یا یہودی داخل ہوں گے یا جو ہے وہ عیسائی داخل ہوں گے، نصرانی داخل ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تم نے ہی جنت میں جانا ہے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی دلیل لے کر آؤ اگر یہ سچے ہیں تو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔